اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ متشکرم. شب همه دوستان، صبح همه دوستان بخیر. خیلی خوب. ما دوستان چه خواندیم؟ ما درباره مصدر میمی و مصدر صناعی خواندیم. بله. مصدر ما سه تا مصدر داریم: مصدر اصلی، مصدر میمی و مصدر صناعی. تین مصدر کی تین قسمیں. المصدر علی ثلاثت اقسام، تین قسمیں تھیں: اصلی، مصدر میمی، مصدر صناعی. ہم نے پڑھا، کیا پڑھا؟ مصدر اصلی کے بارے میں. پہلے تو مصدر کی تعریف پڑھی تھی کہ مصدر جی ایک ایسا اسم ہے جو حدث پر یعنی کا فعل پر دلالت کرتا ہے یا حالت پہ دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر مصدر کی تین قسم: مصدر اصلی خود اس کی دو قسمیں تھیں: ثلاثی مجرد کا مصدر اور غیر ثلاثی مجرد کا مصدر. ثلاثی مجرد کا مصدر بتایا تھا کہ سماعی ہے، قیاسی نہیں ہے، اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ غالبی وزن ہیں، ضابطے ہیں کہ اگر فعل لازم ہوگا تو فعول کے وزن پہ، فعل لازم ہوگا تو فعل کے وزن پہ، فعلا اگر ہوگا تو یا تو فعل کے یا فعولات یا فعالت کے وزن پہ. فعل اور فعلا اگر متعدی ہوں گے تو فعلن کے وزن پہ، ایسا ہی ہے نا. بہرحال اس کے کچھ غالبی وزن تھے. اور غیر ثلاثی مجرد کا مصدر کو کیا کہا تھا؟ غیر ثلاثی مجرد کے مصدر معین و مشخص ہیں. ثلاثی مزید کے وہی 25 جس میں سے 10 مشہور، رباعی مجرد کا 1، رباعی مزید کے 3 تھے. مثلا غنچہ فاطمہ صدام میرا سے وعلیکم السلام، صبح شما بخیر. اس کے بعد مصدر میمی پڑھا تھا. بتایا تھا مصدر میمی وہی معنی ہے جو مصدر اصلی کے تھے، کوئی فرق نہیں ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. بس ایک فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہ اس کے شروع میں ایک میم زائدہ ہوتا ہے مطلقاً، چاہے وہ ثلاثی مجرد کا مصدر میمی ہو چاہے غیر ثلاثی مجرد کا. جی تو لہذا مصدر میمی کی تعریف کیا بتائی تھی؟ مصدر میمی ایک ایسا مصدر ہے جس کے شروع میں ایک میم زائدہ ہوتا ہے. اب یہ زائدہ ہونا اس کا قیاسی ہے. اور بتایا تھا ثلاثی مجرد سے اس کا وزن کس وزن پہ آتا ہے؟ مصدر میمی جی مفعل کے وزن پہ آتا ہے، مفعل کے وزن پہ آتا ہے جی. لیکن اگر مثال واوی ہو فعل اور اس کا مضارع میں واو حذف ہوا ہو تو مفعل کے وزن پہ آتا ہے، جیسے وعد یعید سے موعد، ورنہ پھر مضرب، منظر مفعل کے وزن پہ آتا ہے. اور غیر ثلاثی مجرد سے کیا بتایا تھا؟ غیر ثلاثی مجرد سے اسی جون سا بھی فعل ہے، غیر ثلاثی مجرد کا جون سا بھی فعل ہے اسی کے مضارع مجہول کے وزن پہ آتا ہے. علامت مضارع کی جگہ بس میم مضمومہ بڑھا دیں گے. یاد ہے جی. اور اس کے بعد بات آئی تھی مصدر صناعی کی. دیکھ رہا ہے مصدر صناعی کیا بتایا مصدر صناعی کے بارے میں؟ مصدر صناعی وہ ہوا کلمہ ہے، یہ لہا ایک ایسا کلمہ ہے لہا کہ جس کے معنی مصدر کے معنی ہوتے ہیں. تزاغو جو بنایا جاتا ہے من زیادت یا ان مشددت، ایک یا مشددہ و تائن اور ایک تا علی آخر الاسم، اسم کے آخر میں، مطلق اسم، چاہے وہ اسم جامد ہو چاہے مشتق ہو. جیسے جاہل سے جاہلیت، عالم سے عالمیت، محصول سے محصولیت، حیوان سے حیوانیت، تبع سے تبعیت. پھر یہ کہہ رہے وہ تحذف عند بنائہ یا النصب من الاسم ان اشتمل علیہا، اگر اسم مشتمل ہو یائے نسبت پر، یعنی اس میں یائے نسبت ہو تو اس سے بناتے وقت عند بنائہ بناتے وقت تحذف یا النصب
یا نسبت حذف ہو جائے گی من الاسم اسم سے ان اشتمل علیہ اگر اسم اس کے اوپر یعنی یا نسبت پر مشتمل ہو یعنی اس میں اگر یا نسبت ہو اسم میں تو یا نسبت حذف ہو جائے گی عند بنائہ جب ہم اس سے بنائیں مصدر صناعی تو یعنی اسم منصوب ایرانی ہندی کوفی مدنی مکی جی اگر اس سے ہم مصدر صناعی بنائیں ایک ایسے اسم سے جس میں یا کیا ہو یا نسبت ہو یا نسبت خود آلریڈی مشدد ہوتی ہے تو وہ حذف ہو جاتی ہے ایرانی سے ہو جائے گا ایرانیت اب یہ مت سوچے گا تو یہ یا مشدد دکھائی دے رہی ہے یہ والی یا ہے نہیں یہ تو حذف ہو گئی یہ تو حذف ہو گئی جی پھر یہ کہا تھا انہوں نے یجری فی الاسم جاری ہوگا اسم میں عند صوغ المصدر منہ اگر اس سے ہم مصدر بنائیں یعنی اگر کوئی اسم جس سے ہم مصدر صناعی بنائیں تو اس اسم میں جاری ہوں گے وہی احکام وہی احکام یجری فی ہے جو جاری ہوتے ہیں احکام اس میں لیا ان نصب یا نسبت کے وقت جس اگر کسی اسم سے ہم مصدر صناعی بنا رہے ہیں تو اس اسم میں وہی تمام احکام جاری ہوں گے جو یا نسبت بناتے وقت جاری ہوتے ہیں اور یہ یا نسبت کی بات اس میں منصوب میں آگے جا کے آئے گی جیسے میں نے بتایا تھا ایک تو یہ کہ اگر کسی اسم سے ہم اس میں منصوب بنا رہے ہیں منصوب سواد والا نہیں منصوب کون سا سین والا منصوب ہے نسبت سے اگر ہم کسی اسم سے اس میں منصوب بنا رہے ہیں ایران ایرانی ہند ہندی جی کوفہ کوفی مکتن مکی تو اس میں کچھ احکام ہیں ایک حکم ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر بعض حرف اصلی حذف ہوئے ہیں تو اس میں منصوب بناتے وقت وہ پلٹ آتے ہیں جیسے جی اور ایک حکم ایک یہ تھا کہ اس میں مقصور عصا اس سے اگر ہم اس میں منصوب بناتے ہیں تو وہ یا الف واو سے بدل جاتا ہے جی اور بہت سے کچھ احکام ہیں اس میں یا اگر اس کے آخر میں اسم کے آخر میں تائے تانیث ہے اس سے ہم اس میں منصوب بنائیں مدینتن تے ہے اس میں آلریڈی ایک گولتا مونس کی لہذا اس سے اس میں منصوب بناتے وقت تا حذف ہو جاتی ہے مدنی مکتن ہے مکی تو کچھ احکام ہیں جو اس میں منصوب میں آئیں گے وہاں جا کے آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گی بات کہ جو بھی احکام اسم سے اس میں منصوب بنانے کے وقت جاری ہوتے ہیں وہی احکام مصدر صناعی بناتے وقت بھی جاری ہوں گے سمجھ میں آ گئی بات ہاں کچھ احکام ابھی سے یاد رکھیے مثلا حذف شدہ حرف پلٹ آئے گا اس میں مقصور عصا جی وہ واو سے بدل جائے گا جی یا اگر تائے تانیث ہے مدینتن جی تو وہ حذف ہو جائے گی اب مدنی کیا بنائیں گے جی کوفتن ہے کوفیت تا حذف ہو گئی پہلی والی نہیں حذف ہو گئی کوفیت مکیت مدینیت جی وہ حذف ہو جائے گی باقی اور رقم وہیں پڑھیں گے السؤال والتمرین سوال اور تمرین سغل مصدر صناعی بنائیے مصدر صناعی مما یلی من الاسماء وہ اسماء جو آ رہے ہیں ان کی مدنیت عربیت عصبیت رحمانیت رؤوفیت فوقیت تحتیت قبلیت دیکھیے اسم چاہے جامد ہو چاہے مشتق ہو چاہے معرب ہو چاہے مبنی ہو قبلیت بعدیت لیلیت قومیت دیکھیے صغراویت اس میں مقصور واو سے بدل جاتا ہے صغراویت کبراویت اشدیت مظلومیت صادقیت سمجھ میں آیا وہ احکام دیکھیے جیسے جو اس میں منصوب جس میں ہو جس کے آخر میں جس اسم کے آخر میں یا نسبت ہو وہ حذف ہو جائے گی اس میں یہ صیغہ بناتے وقت یعنی مصدر بناتے وقت جی یا اگر کچھ حذف ہوا ہے تو پلٹ آئے گی اس میں مقصور میں سے الف واو سے بدل جاتا ہے صغراویت کبراویت
مل فرق بین المصدر الصناعی والمصدر المیمی، مصدر صناعی اور مصدر میمی میں کیا فرق ہے جی؟ ایک فرق تو یہی ہے کہ مصدر میمی فعل سے بنتا ہے، مصدر میمی بولیے، اور یہ اسم سے بنتا ہے، وہ بھی مطلقاً، چاہے اسم جامد ہو چاہے مشتق ہو جی۔ اور بولا ہاں، یہ وہ مل فرق بینہ و بین الاسم بین الاصلی، اور مصدر صناعی اور مصدر اصلی میں کیا فرق ہے؟ تو آپ بتائیے گا۔ مصدر اصلی وہ خود فعل کا ہوتا ہے اور یہ اسم سے بنتا ہے جی۔ آئیے الفصل اور دوسری بات یہ کہ وہ مصدر ہوتے ہیں، وہ مصدر ہوتے ہیں، ان میں مصدر کے معنی ہوتے ہیں اور اسے بنایا جاتا ہے۔ الفصل الرابع المصدر المجہول، دیکھیے 3 مصدر کی قسمیں پڑھ لی۔ ایک مصدر چاہے وہ کوئی سا بھی مصدر ہو، مصدر فعل مجہول کا مصدر ہوگا یا فعل معلوم کا، یہ تو آپ کو جانتی ہیں۔ ضربا یضرب ضرب، تو یہ ضرب فعل معلوم کا مصدر ہے نا، ضربا کا ضربا فعل معلوم ہے۔ اب میں کہوں زوربا یضرب ضرب، تو یہ فعل مجہول کا مصدر ہے، مصدر وہی کا وہی ہے، لیکن دیکھ کے پتہ لگے گا کہ معلوم کا مصدر ہے یا مجہول کا۔ چڑیے کس کے ہاں بول رہی ہیں، پل رہی ہیں جی۔ المصدر مطلقاً، مصدر مطلقاً چاہے وہ کوئی سا بھی مصدر ہو جی، مطلقاً یعنی چاہے کوئی سا بھی مصدر ہو۔ قد یکون مصدرا لفعلہ المعلوم، قد کبھی کبھی یکون ہوتا ہے مصدرن مصدر لفعلہ المعلوم، اپنے فعل معلوم کا مصدر ہوتا ہے جی۔ کبھی کبھی مصدر اپنے فعل معلوم کا ہوتا ہے، جیسے میں نے مثال دی ضرب یضرب ضرب، تو یہ ضرب کس کا ہے؟ فعل معلوم کا مصدر ہے۔ فینصب الی الفاعل، تو اس مصدر کی نسبت کس کی طرف دی جائے گی؟ فاعل کی طرف، ظاہر سی بات ہے کیونکہ فعل معلوم کا ہے تو فاعل کی طرف، تو اس کو کہتے ہیں مصدر معلوم۔ جیسے ضرب زید بکرا ضربا، ضرب زید بکرا ضربا، زید نے بکر کو مارنے کی طرح سے مارا، تو یہ ضربن جو ہے یہ مصدر ہے، فعل معلوم کا ہے، لہذا اس کی نسبت تو زید نے جو مارا ہے زید کی فاعل کی طرف ہے، تو اسے کہتے ہیں مصدر معلوم۔ یا قتل اللص، قتل اللص صاحب الدار، قتل اللص قتل کیا، لص یعنی چور نے، قتل کیا چور نے، صاحب الدار صاحب خانہ کو قتل کیا، فلیقتل لقتلہ، اور وہ قتل ہو گیا اس کے قتل کرنے سے۔ تو یہاں پر لقتلہ، لے قتل جو ہے مصدر ہے، نہیں قتل یقتلو کا قتل، تو لقتلہ، تو قتل کی نسبت کس کی طرف ہے؟ لص کی طرف، فاعل کی طرف نسبت دی گئی، تو اسے کہتے ہیں مصدر، بولیے بولیے، اس لیے آپ کو عجیب سا لگ رہا ہے کہ اتنی بہت آسان سی بات ہے، اس لیے آپ کو عجیب سی لگ رہی ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ ضرب یضرب کا بھی مصدر ہے ضرب، زورب یضرب کا بھی مصدر ہے ضرب، تو کیا فرق ہے ان دونوں ضرب میں؟ یہی فرق ہے کہ ایک فعل معلوم کا مصدر ہے، ایک جی۔ اکرم یکرم اکرام، اکرم یکرم اکرام، بھائی سمجھ رہے ہیں آپ؟ اذهب یذهب اذهاب، تو اذهاب کس کا مصدر ہے؟ اذهب کا فعل معلوم کا، اور میں کہوں اذهب یذهب اذهاب تو فعل مجہول کا ہے جی۔ اگر فعل معلوم کا مصدر ہے تو اس کی نسبت فاعل کی طرف ہوگی، آپ سب جانتے ہیں، اور اگر فعل مجہول کا ہے تو نائب فاعل کی۔ ہاں یہی بات کہہ رہے ہیں، دیکھیے وقد یکون، اور کبھی کبھی مصدر لفعل المجہول، اپنے مجہول فعل کا مصدر ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں فینصب، اس کی نسبت دی جائے گی نائب فاعل کی طرف، تو اس کو کہا جائے گا المصدر المجہول۔ دیکھیے زوربا بکرن، بکر پٹا ضربن، پٹنے کی طرح، تو ضرب زوربا کا مصدر ہے نا، فعل مجہول کا ہے، تو اب اس ضرب کی نسبت کس کی طرف ہے؟ بکر کی طرف، جو کہ نائب فاعل ہے۔
وقولہ علیہ السلام، کس کا قول ہے؟ مولا کائنات کا ہوگا شاید. وقتلا فی سبیلک فوفق لنا، اور قتل ہو جانا اپنی راہ میں، وفق لنا ہمیں توفیق دے، یعنی اپنے راہ میں تو قتل ہونے کی، شہید ہونے کی ہمیں توفیق دے. تو یہ قتلا مجہول ہے، مصدر مجہول، قتل ہو جانا. ومن ذالک، اسی مثال سے ہے یہ قول شاعر کا، ان یقتلوک، اگر وہ تمہیں قتل کر دیں، فإن قتلک، تو تمہارا قتل ہونا، لم یکن عارن علیک، تمہارے لیے شرمندگی کا سبب نہیں ہے. اگر وہ تمہیں قتل کر بھی دے تو تمہارا یہ قتل ہو جانا، شہید کر بھی دے تو تمہارا شہید ہو جانا شرم کی بات نہیں ہے. وَرُبَّ قَتْلٍ عار، جبکہ کتنے ہی قتل کیا ہے؟ شرمندگی کا سبب ہے. جی لہذا ان یقتلوک، اگر وہ تمہیں قتل کر دیں تو آپ مقتول ہیں نا، تو رب قتل، تو قتل ہو جانا، یہ مصدر مجہول ہے. ھذا، یہ بات یاد رکھ لیجئے. وقد ظہر، یہ بات آپ کو اوپر بات عبارت سے ظاہر ہو ہی گئی. کیا بات ظاہر ہو گئی؟ ان المعلوم والمجہول من المصدر، کہ مصدر جو معلوم ہے اور مجہول ہے، مصدر معلوم اور مصدر مجہول دونوں یتشابہان لفظاً، لفظ میں مشابہ ہیں. چاہے ضرب یضرب ضرب کہہ لو، چاہے ضرب یضرب ضرب کہہ لو، چاہے اذهب یذهب اذهاب کہہ لو، چاہے اذهب یذهب اذهاب کہہ لو، چاہے صرف یصرف تصریف کہہ لو، چاہے صرف یصرف تصریف کہہ لو. ہے تو تصریف ہی، چاہے معلوم کا ہو چاہے مجہول کا. بولیے. ہاں، لیکن لفظ میں تو ایک ہیں، لیکن وہ یختلفان فی المعنی والاستعمال، لیکن معنی اور استعمال میں فرق ہے. معنی میں قتل ہونے کی طرح قتل ہوا اور قتل کرنے کی طرح قتل کیا. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ زید نے بکر کو قتل کرنے کی طرح قتل کیا تو نسبت قتل کرنے والے کی طرف ہے، اور قتل ہوا قتل ہونے کی طرح تو وہاں مجہول کے معنی ہے. اور استعمال میں بھی آپ نے فرق دیکھ لیا کہ اگر مصدر معلوم ہے تو اس کی نسبت فاعل کی طرف ہے، اور اگر مصدر مجہول ہے تو نائب فاعل کی طرف. پھر یہ بات نیچے کہہ رہے ہیں وقد یکون المصدر بمعنی اسم المفعول، کبھی کبھی مصدر اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، مصدر لیکن معنی اس میں مفعول کے. دیکھیں کتاب مصدر ہے، کتاب مصدر ہے، لیکن کتاب کے معنی کیا؟ پڑھی ہوئی. اس میں مفعول کے معنی ہے یعنی لکھی ہوئی، بمعنی ہے مکتوب. کتاب ورڈ ہے، کتاب مصدر ہے، لیکن معنی کیا ہے اس کے؟ مکتوب، لکھی ہوئی. جی ومن ذالک، اسی مثال سے ہے قولہ علیہ السلام، معصوم کا یہ قول. کس مثال سے ہے؟ کہ مصدر ہے لیکن مفعول کے معنی میں ہے. والخلق کلہم عیالک، خلق کے معنی ہے پیدا کرنا، لیکن یہاں پہ مراد کیا ہے؟ مخلوق. تمام مخلوق، کلہم عیالک، تیری فیملی ہے، تمام مخلوق تیری فیملی ہے. دیکھیے خلق مصدر ہے لیکن معنی کیا ہے؟ مخلوق تیری. سمجھ میں آ رہا ہے؟ لہذا مصدر چاہے مطلقاً، یعنی چاہے وہ کوئی سا بھی مصدر ہو، مصدر چاہے بولیے کوئی سا بھی مصدر ہو، مصدر کبھی مصدر معلوم، مصدر مجہول، مصدر معلوم، مصدر مجہول دو طرح کا ہوتا ہے. مصدر معلوم، کبھی مصدر اپنے معلوم فعل کا مصدر ہوتا ہے. ایسی صورت میں اگر فعل معلوم کا مصدر ہے تو ٹھیک ہے، ایسی صورت میں اس مصدر کی نسبت کس کی طرف دیں گے؟ بولیے. جی جیسے ضربا زید بکرن، ضربا زید بکرن ضربن. جی ضربا زید بکرن ضربن، تو کیا معنی ہوں گے اس کے؟ زید نے بکر کو مارا مارنے کی طرح،
مارنے کی طرح، تو ضرب کی نسبت زید کی طرف ہے، نہیں؟ بولیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے مصدر مجہول. مصدر مجہول کبھی مصدر اپنے مجہول فعل کا مصدر ہوتا ہے. ایسی صورت میں بتائیے، بولیے، اب تو بولیے. ہاں، اس کی نسبت نائب فاعل کی طرف ہوگی. اس کی نسبت نائب فاعل کی طرف ہوگی. جیسے زوریبا دیکھیے زید تو حذف ہو جائے گا نا. بکرن ضربن، زوریبا بکرن بکرن. بکر پٹا، پٹنے کی طرح. وہاں کیا تھا؟ پیٹا، پیٹنے کی طرح. یہاں کیا ہے؟ پٹا، پٹنے کی طرح. جی، تو ایسی صورت میں ضرب، دیکھیے ضرب یہاں بھی ضرب ہے، یہاں بھی ضرب ہے، لیکن اس ضرب کی نسبت ہے زید کی طرف، یعنی فاعل کی طرف، اور اس ضرب مصدر کی نسبت ہے بکر کی طرف، نائب، بولیے، نائب فاعل کی طرف. مٹا دوں؟ اونچا پاتے میں اسکرین شاٹ لے لیجئے اگر نہیں لکھ پا رہے ہیں. سکینے سابقے نورانی میں صدام میرا سے آواز آ رہی ہے میری؟ فرقان کہاں ہے؟ کیوں؟ کس بات کی؟ آپ کو نام مٹا دوں؟ اب اس کی پوائنٹ کی باتیں آپ پوائنٹ بنا کے لکھ سکتے ہیں. کیسے؟ پوائنٹ کی باتیں پوائنٹ بنا کے لکھ سکتے ہیں. باقی تو مثالیں آپ ایسے ہی دیکھ ہی لیجیے. نقطہ، مصدر معلوم اور مصدر مجہول لفظ میں ایک جیسے ہیں، نہیں؟ بولیے. لیکن معنی اور استعمال میں الگ ہیں. سمجھ میں آیا؟ مصدر معلوم دیکھیں، ضرب یضرب ضرب، ضرب یضرب ضرب، اذهب یذهب اذهاب، اذهب یذهب اذهاب، صرف یصرف تصریف، صرف یصرف تصریف. جی، لفظ میں سیم ہے لیکن معنی میں مجہول کا فرق ہے. معنی میں کیا فرق ہے؟ اور استعمال میں بھی آپ نے دیکھا کہ اگر معلوم ہے تو نسبت فاعل کی طرف ہے، اور اگر مجہول ہے تو نسبت نائب فاعل کی طرف ہے. دوسرا پوائنٹ، کبھی مصدر اس میں کبھی مصدر مفعول کے معنی میں ہوتا ہے. جی، کبھی کر لیجئے، دو کبھی کر لیجئے. کبھی مصدر مفعول کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے کتاب مکتوب کے معنی میں، کتاب مکتوب کے معنی میں. والخلق كلهم عيالك، خلق بمعنی مخلوق. جی، اور بہت سے آپ جا کے آگے دیکھیں گے، بہت سے اس میں سے ہوتے ہیں. جی،
کہ جو ہوتے تو مصدر ہیں لیکن معنی مفعول کے ہوتے ہیں. کتاب مصدر ہے لیکن مکتوب لکھا ہوا. خلق پیدا کرنا لیکن معنی کیا ہے؟ مخلوق. مخلوق جو موجودات ہیں. مٹا دوں؟ جی. دیکھیے مصدر تین قسمیں تھی اور یہ پھر اس کے بعد بتایا مصدر چاہے کوئی سا بھی مصدر ہو یا تو فعل معلوم کا مصدر ہوگا تو مصدر معلوم کہلائے گا یا فعل مجہول کا مصدر ہوگا تو پھر مصدر مجہول کہلائے گا. ایک چیز ہوتی ہے اسم مصدر. آپ نے سنا ہوگا کبھی اس میں بولیے مصدر. ٹھیک ہے. اس میں مصدر فارسی میں تو اس میں مصدر آپ کو یاد ہے جس میں مصدر کے معنی تو ہوتے ہیں لیکن علامات نہیں ہوتی. جیسے فارسی میں علامت کیا؟ نون ما قبل فتح، خوردن، نشستن اور معنی. لیکن کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جن میں مصدر کے معنی ہے لیکن علامت نہیں ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ کیسے کہتے ہیں اس میں مصدر؟ ایسا کلمہ ہے، ایسا کلمہ ہے کہ اس میں مصدر ایسا کلمہ ہے جو مصدر کے حاصل اور نتیجے پر دلالت کرتا ہے. حاصل یعنی وہی نتیجہ. حاصل حاصل غسل غسل. یہ رکیے ابھی. ہلو سبھی کا کچھ کہہ رہی ہیں؟ حاصل یعنی نچوڑ، نتیجہ. اس میں مصدر ایسا کلمہ ہے جو مصدر کے حاصل اور نتیجے پر الغسل. غسل کیا ہے؟ غسل یعنی دھونا. غسل یعنی دھونا. جب آپ نے غسل کر دیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ غسل. جی غسل یعنی دھونا. دھو دیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ غسل. اسے تو غسل مصدر ہے، غسل اسم مصدر ہے. جی ٹھیک ہے. حب، الحب مصدر کیا ہے؟ محبت. جی لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ حب. البغاضت بغض، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ البغض. البغض. ٹھیک ہے. آئیے جیسے الغسل. الغسل. اب اس کا وزن کیا ہے؟ وزن کیا ہے؟ پوائنٹ یہاں لکھ لیجیے. اس کے نہیں، البغاضت مصدر. اس کے وزن کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. قاعدہ نہیں ہے. جی بلکہ کبھی کبھی مصدر کے وزن پر ہوتا ہے، کبھی مصدر کے وزن پہ ہوتا ہے. جیسے الحب. الحب. جی المش، مشا یمشی. مش مصدر بھی ہے، اس میں مصدر بھی ہے. جی نتیجہ بھی تو وہی ہے، چلنا. تو الحب تو یہ مصدر کے وزن پہ ہوتا ہے، حب. جی اور کبھی جی
मजदर से अलग वजन होता है। जैसे आपने गुस्ल में देख लिया, मजदर है गासिल, इसमें मजदर है गुस्ल जी। अल-बुग़्ज़ और अल-गुस्ल, ठीक है। इसलिए कि यहां लिखिए क्यों है ये, अपने मस्दर से वजन निकाला कैसे है, इसलिए कि इनका मस्दर अल-बगाज़त यानी बगाज़तुन जी, और अल-गस्ल है, अल-गस्ल गैन पे ज़बर, ठीक है। अब बताइए अल-बुग़्ज़ अल-गुस्ल, इसमें मस्दर है लेकिन वज़न इनके मस्दर से अलग है, क्योंकि बुग़्ज़ का मस्दर है बगाज़त और गुस्ल का मस्दर है गस्ल। लेकिन हुब मस्दर भी यही है, मस्दर के वजन पे है, और इसमें मस्दर भी हासिल और नतीजा भी उसका यही है। सही है। हाँ, एक पॉइंट और लिखना है, नीचे लिखूं या ऊपर लिखूं? चलिए ऊपर लिख देता हूं, या पूरा मिटा दूं तब लिखता हूं। दूसरा मिटा दूं, ये लिखा आप लोगों ने? ये मिटा दूं, लिखा आपने आगे इसका जी, शारिफ सकी जी। हाँ, उनका मस्दर अल-बगाज़त और अल-गस्ल है, इन दोनों का, अल-बुग़्ज़ और अल-गुस्ल का, बगाज़तुन और अल-गस्ल, बुग़्ज़ का अल-बगाज़त, गुस्ल का अल-गस्ल। मिटा दूं? नुक्ता नंबर 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें मस्दर जो हासिल और नतीजे मस्दर पे दलालत करता है, जो इसमें मस्दर यानी जो हासिल और नतीजे मस्दर पे दलालत करता है, मस्दर का जो नतीजा निकलेगा जी। गस्ल का धोने का नतीजा क्या निकलता है, गुस्ल। बगाज़त का नतीजा क्या निकलता है, बुग़्ज़। हुब का नतीजा क्या निकलता है, वही हुब, ठीक है। लिहाजा इसमें मस्दर इसे कहते हैं। वज़न इसका समाई है, क़ियासी नहीं है। कभी मस्दर के ही वज़न पे आ जाता है जैसे अल-हुब, और कभी उससे अलग आ जाता है जैसे अल-बगाज़तों का अल-बुग़्ज़ है जी, या बोलिए अल-गुस्ल है अल-गस्ल का। लिहाजा इसका वज़न समाई है। और एक बात, और हर फेल का, जरूरी नहीं कि हर फेल का इसमें मस्दर हो, हर फेल का इसमें मस्दर नहीं होता, हर फेल का इसमें मस्दर नहीं होता। इसका बनाना भी बोलिए समाई है। आप बस यही देखना है आपको कि कौन से फेल का उन्होंने इस्तेमाल किया है इसमें मस्दर जी। ये दो नुक्ते इसके ऊपर हो गए, ठीक है। मिटा दूं? क्यों नहीं लिख पाए? ये बल्कि बढ़ा दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर फेल का इसमें मस्दर नहीं होता, बल्कि उसका बनाना भी समाई है। बल्कि बढ़ा दीजिएगा सभी का। नहीं, आपको कह रहा हूं, आप बल्कि मैंने बाद में लगाया है ना, आपने लिखा होगा तो बल्कि नहीं लिखा होगा। हर फेल का इसमें मस्दर नहीं होता, बल्कि उसका बनाना भी समाई है। समीरा मैम आपने लिखा
جی ٹھیک ہے غنچہ فاطمہ آپ نے اسکرین شاٹ لیا؟ ٹھیک ہے چلیے باقی کل پڑھیں گے انشاءاللہ. کل ایک اہم چیز پڑھیں گے مصدر مرہ نوع. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. خدا حافظ شما.